دس مینو مرد کو غسل کنے چیزاں نہ ٹوٹے پھر پڑھ کے کی کروں میں پڑھ وہ تو روز پڑھا نا چٹھی لکھی یہ چٹھی ہے نہیں چٹھی جنہوں روز پڑھا تیرے غسل ہی ٹوٹ گئے پھر تو سنے کو گے یہ تو قبرستان کے اوپر جاوے گا تو مسجد کے اندر جاوے تینوں کہ پتا میرے غسل کرنا ٹوٹ گئی اور سنا پہ غسل کنیا چیزاں نہ ٹوٹے مرد کو وضو کنیا چیزاں نہ ٹوٹے وضو والی تھوڑی تھوڑی آوے بھی ہے غسل والی نہیں آتی اسنا پھر وضو کرنا ٹوٹے وضو کے موضوع بڑا کو جوڑ کو مارو اچھا کام وضو ٹوٹ گیا ستو آدمی کام ٹوٹ گیا وہ پد گیا اور کام ٹوٹ گیا باقی کا پیشاب بیٹھو یا کچھ بھی بولنا ٹوٹ گیا سون کی کنی شرط کنی شرط نا وضو ٹوٹ جائے ستو آدمی بیٹھو بھی نو چتا رات گھر گیا کتے لکھو بول بھی سناؤ تم نے راشد دار ایور مکنے ادے واسناو سمجھان والی گل ہن چل میں نواز وچ بیٹھا تے یار چٹارو لگ گیا مینوں اگر میں جاؤں اٹھ وضو کرن تو گیا مسجد وچ باہر میں دو مسجد چٹارا وچ نہیں گو نو ہاں نو شیٹ ہوئی تے دنیا ارے دنیا جاوے یہ چار گل سن لیتا اگر سارا ہی آدمی جاگ کے صحیح فائدہ کی تھی سناؤ جناب جوڑنا نو سنا ڈا بڑے جن جاگ گیا تیری پارٹی جن جاگ گیا اینو سنائی تو جس ہو گیا انہوں وہ نہیں جو ہوتا جاگ گیا اینو سنا انہوں نے سوچا اٹھ کے گاڑ مار لی آؤ جائے لوٹیا چپ گل مسئلہ جو لوگ کھڑے ہو رہے اچھا سنو بھائی مسئلہ قرآن حدیث کا مسئلہ ایک منٹ سناؤ بھائی تو بات پہ غسل کن چیزاں کے نال غسل ہوئے اور کن چیزاں نال غسل ٹوٹ جائے غسل کا 3 فرض ہے پہلو فرض غسل کو ہے کرلی کرنی دو فرض غسل کو ہے نک میں پانی چڑھانا تریو فرض غسل کو ہے پورے بدن پر ایک بال سکا نہ رہے 3 دفعہ پانی کو بہا دینا سر سے لے کر پاؤں تک ٹھیک ہے اس کے وچ مسئلہ ہے کہ ایک عورت نے سوال کی یا رسول اللہ ہم اپنے سروں کو چھوٹیاں چھوٹیاں میڈیاں کرتی ہے اب یہ بتا جب ہم کو غسل فرض ہو جاتا ہے ہم نے یہ میڈیاں کھولنا پڑتی ہے کہ ویسے وضو اور فرض ہو جاتا ہے یہ غسل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جان لو اگر وہ ڈلیاں ہے تو سر پر پانی ڈالنے سے اگر سر میں پورے بالوں کی جڑوں کو اگر وہ پانی چلا جائے تو مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پورے سر کے بالوں کو وہ پانی نہ پہنچ جائے اتنی سخت ہے تو مینڈیاں کھول سکتی ہے سنیا دوسرے نمبر ہے کہ مرد کو غسل جڑو ہے عورت کو بھی اتنا ہی غسل ہے مرد کو بھی اتنا عورت میں اتنی ساری شرط زیادہ تھی ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جس ویلے انسان غسل کر رہے اب جو مرد کا غسل جو ہے وہ کتنی چیزوں سے فاسق ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جائے گا اس میں مسئلہ ہے چاہے بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھ لو ترمذی کو اٹھاؤ ابن ماجہ کو اٹھاؤ مسلم شریف کو اٹھاؤ بخاری شریعت کو اٹھاؤ اور ابو داؤد کو اٹھاؤ ان 7 کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو
ان میں یہ حدیثیں ہیں، ان میں مسئلہ ہے 7,000 سے حدیث کم کسی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ 7,500 یا 7,500 9,000 8,000 اتنی حدیثیں ہوگی ہر کتاب میں۔ اب ان سب کتابوں میں دیکھ لو حیض اور نفاس کا کیا مطلب ہے، استحاض کا کیا مطلب ہے، مہنی ندی مزی کا کیا مطلب ہے۔ اب اس میں مسئلہ ایسا آئے گا کہ مسلمان مرد جب غسل میں ہے تو غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا؟ مسلمان مرد کے لیے 2 شرطیں ہیں جن شرطوں سے اس کا غسل ٹوٹ جائے گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی مہنی باہر آئے گی، وہ حواف کی حالات میں آئے گی، سوئے ہوئے آئے گی یا ویسے آئے گی، بیماری کی حالات میں آئے گی، بے ہوشی کی حالات میں آئے گی، جب مہنی باہر آ جائے گی غسل ٹوٹ جائے گا۔ سچ گیا سونا نہیں۔ اب رہا مسئلہ وضو کا۔ اب مرد کو 3 بیماریاں ہیں، عورت کو 3 بیماریاں ہیں۔ اب بتاؤ مرد کو کیا 3 بیماریاں ہیں؟ یہ ہنسے والی بات نہیں ہے، ان کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ مزی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مزی وہ چیز ہے جو انسان پیشاب بیٹھتا ہے، جو مرد پیشاب بیٹھتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو بیماری ہو جائے تو پیشاب کا قطرہ بعد میں نکلتا ہے، اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو فاسق ہو جائے گا۔ فرمایا اصحابیوں نے یا رسول اللہ ندی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ندی وہ چیز ہے، تیری بیوی اور تو دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں یا راستے میں چل رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں کھڑے چل رہے ہیں، اپنی بیوی سے کوئی اچھی بات کر رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو کسی کے سامنے کرے گا نہیں اور اپنے دل کو جی بھر جائے گا، اب وہ تیرے ایک پیشاب کے راستے سے ایک پتلا سا پانی نظر آئے گا، اس سے تیرا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس سے غسل ٹوٹے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہنی سے غسل ٹوٹ جائے گا، مہنی سے، یہ بڑی والی چیز ہے، اس سے غسل ٹوٹ جائے گا۔ یہ دو چیزیں جو استعمال ہے ان سے صرف وضو ٹوٹے گا۔ مرد کے لیے 3 بیماریاں، جو 2 چیز ہے 2 بیماریاں ہیں، مرد کا صرف وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا۔ اب جو ایک چیز ہے مرد کو استعمال ہوگی تو غسل بھی ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ 3 بیماریوں میں سے ملا کر ایک بیماری سے مرد کا غسل ٹوٹ جائے گا، 2 بیماریوں سے صرف وضو ٹوٹے گا۔ اب آئی بات عورت پر، اب بیوی کی بات آئی، عورت کی بات آئی، اس کو 3 بیماریاں ہیں، حیض نفاس استحاض۔ حیض کے زمانے میں اس کا غسل ٹوٹ جائے گا، نفاس کے زمانے میں اس کا غسل ٹوٹ جائے گا، استحاض کے اس کا غسل ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے مہینہ بھر جو حیض تھا استحاض آتا ہے، اب میں اس کو کیا کروں گی؟ آپ میرے لیے حکم بتاؤ، میں روزہ رکھ سکتی ہوں، اپنے خاوند سے صحبت کر سکتی ہوں، جب میں نماز پڑھ سکتی ہوں، یا ان کو ترک کر سکتی ہوں؟ آپ کو حدیث پر ہنسی آ رہی ہے۔ اب حدیث میں اپنا مطلب اور اس میں حصہ آنے والی شیطان کی بات ہوتی ہے۔ اس سے میرے لفظ مجھے اس سے پکار رہے لوگ، یہ پٹھ بولتا ہے، یہ پٹھ بولنے والا ہے۔ اب اتنے عالم آ کر گزر گئے، انہوں نے ہم کو یہ بات بتائی نہیں بتائی، اس لیے ہم گمراہ ہو کے مر رہے ہیں۔ ہم کو کیا پتا ہے کہ ہمارا غسل کب ٹوٹ گیا، ہمارا وضو کس چیز سے ٹوٹ گیا؟ ہماری بیوی اور بہن اور
اور ماں کو کیا پتا کہ ہمارا غسل کب ٹوٹ گیا اور کیسے ٹوٹ گیا، کس چیز سے ٹوٹ گیا. ہمارے پر روزہ کا فرض تھا، حق کا ہم نے ترک کرنا پڑا. اب کیا ہمارے سے کون سا یہ ہمارے سے بیماری استعمال ہوئی، ہم نے یہ نماز کو ترک کرنا ہے یا نماز کو ادا کرنا ہے. اس میں ہم کو کیا پتا، نہ ہماری بہنوں کو پتا ہے، نہ بھائیوں کو پتا ہے، نہ ماؤں کو پتا ہے، نہ بیویوں کو پتا ہے، نہ بچوں کو پتا ہے، نہ بچیوں کو پتا. کیا پتا چلتا ہے جب تک مولوی کوئی کہے گا نہیں، جب تک عالم کوئی بتائے گا نہیں، جب تک حدیث سامنے آئے گی نہیں، ہم کو کیا پتا چلے گا. ہاں بتانے والا تو پٹ بولنے والا ہے، ٹھیک ہے وہ پٹ بولنے والا ہے، میں پٹ بولنے والا ہوں تو اللہ کے نبی بھی پٹ بولتا تھا. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے مہینہ پر خون آتا ہے، اب مجھے یہ بتا کہ اس میں روزہ ترک کر سکتی ہوں، نماز ترک کر سکتی ہوں، جب میں اپنے خامد کو ترک کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں وہ استحاض کے مسئلے میں ہے. استحاض ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے عورت نہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، نہ نماز چھوڑ سکتی ہے، نہ صحبت کو ترک کر سکتی ہے. یہ اللہ کے نبی، آپ یہ بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، جب یہ جاری ہوتا ہے آپ یہ بتا کہ تجھے جو حیض آتا ہے، حیض کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دیا کر، حیض کے دنوں میں روزے کو چھوڑ دیا کر، حیض کے دنوں میں صحبت کو چھوڑ دیا کر. اب اس کے بعد جو تجھے آئے گی بیماری، اس کو استحاض کے مطلب میں رکھ، اور استحاض میں نہ روزہ چھوڑ سکتی ہے نہ نماز چھوڑ سکتی ہے. اچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے مجھے، جب میں اس وقت نماز پڑھ رہی ہوں تو میرا وضو تو ٹوٹ جائے گا، ہاں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کا غسل نہیں ٹوٹے گا. کیوں کہ عورت کے لیے حیض اور نفاس سے وضو اور غسل دونوں چیزیں ٹوٹ جائے گی. استحاض کے ساتھ اس کا صرف وضو ٹوٹے گا، غسل ٹوٹے گا نہیں. استحاض کا یہ مطلب ہے جو عورت کو حیض آئے گا اس کی مدت 3 دن سے لے کر اور 10 دن تک ہے. اب 3 دن سے پہلے جو خون عورت کا بند ہوا اس پر عورت کو استحاض کا مطلب ہے. یہ ایک رگ کا خون ہے. اب یہ عورت کو کسی وقت یعنی جوڑ کی بیماری آئے گی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا. اب اگر وہ 10 دن کے بعد اس کو اپنے حیض کی بیماری ہے، 10 دن کے بعد اس کو اگر پھر بھی وہ بیماری بند نہ ہوئی تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، صحبت کر سکتی ہے. کیوں کہ وہ استحاض کی بیماری میں چلے گئی، وہ بات حد سے تجاوز کر گئی، یعنی اوپر گئی. اس مسئلے کا ہم کو پتہ نہیں ہے، اب ہمارا مولوی ہو گیا ہے. اچھا اگر اس کو دین کی سمجھ ہوتی تو یہ اس وقت سوچتا نہیں سوتا. میں کیا بتا رہا ہوں، پٹھ بولنے والا کیا پٹھ بول رہا ہے. اب اوپر اٹھ، یہ باتیں آپ کو بتانے والا نہیں آئے گا کوئی. اچھا یہ سورو مطلب یہ ہوا کہ جب یا رسول اللہ اب مجھے یہ بتا، اب وہ عورت پوچھ رہی ہے جو وہ اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے آئی، وہ عورت پوچھ، اگر اللہ کا نبی بھی پٹھ بولتا ہے تو پھر صد کون بولے گا؟ تو اللہ کے نبی تو ایسی بات نہیں بولتے تھے جو اسلام میں جائز نہ ہوتی، خاموش ہو جاتے تھے، ہے نا. تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات کسی عورت کو فرما دیا اور غیر عورت کو جب یہ باتیں دکھا دی تو وہ باتیں اسلام میں جائز ہے نا. وہ باتیں ہم کو مردوں کو کرنے میں کیا فرق پڑے گا. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ اب جب مجھے حیض آتا ہے، حیض سے لے کر دوسرے حیض تک اگر مجھے لگاتار بیماری شروع ہے، اب میں اس میں کیا کروں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب جب تجھے پہلی دفعہ حیض آیا تو کتنے دنوں میں آیا؟ اس نے فرمایا کہ مجھے حیض 6 دن یا 7 دن میں آیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 6 یا 7 دن آپ نے حیض کے استعمال میں رکھ، جب 8 دن یا 9ویں دن کا جو آپ کو بیماری شروع ہے اس میں آپ نماز پڑھ سکتی ہے، غسل فرما اس کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استحاض کی بیماری سے صرف وضو ٹوٹ سکتا ہے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے اگر میرا وضو ٹوٹ جائے
اگر میرا وضو ٹوٹ جائے میں جاؤں گی وضو کروں گی, وہاں سے جب میں آؤں گی مسلے تک اگر پہنچنے تک اگر ایک قطرہ باہر آ گیا تو وضو فاسق ہو گیا. اب میں کیا کروں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آپ جاؤ دوسری دفعہ وضو کرو اور پھر آگے نماز میں کھڑی ہو جا. اللہ کے نبی نے فرمایا, عورت نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اگر میں جاؤں گی دوسری دفعہ وضو کروں گی, جب میں ایک رکعت کے سینٹر میں پہنچ جاؤں گی تو وہاں پہ مجھے قطرہ ظاہری ہو جائے گا تو میرا وضو فاسق ہو گیا, ایسے تو میں شام تک نماز نہیں ادا کر سکوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا, جبرائیل میرے پاس آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حکم آپ کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت چلی جا اپنے گھر میں چلی جا, وہاں یہ کپڑا لے کر اور کپڑا وہاں پہ رکھ کر جب کپڑے سے باہر آئے گا تو اس کے بعد تیرا وضو فاسق ہوگا, جب تک کپڑے میں رہے گا تب تک تیرا وضو فاسق نہیں ہوگا. عورت نے فرمایا یا رسول اللہ جب اس کپڑے سے بھی ایک رکعت میں پڑھ چکی ہوں, دوسری رکعت پڑھ چکی ہوں, تیسری رکعت پڑھ چکی, جب میں دوسری رکعت پڑھتی رہوں گی تو ابھی میں 4 رکعت نیتی ہوئی ہے, 2 رکعت میں پہنچ چکی ہوں. قرآن کی بات سچی بات ہے, بس میں گجر نہیں سن سکتا. سنا پیا کینٹو سنے رہے آج گل روم چلے ہو بھائی. قرآن و حدیث کی بات لگی اس کے بعد ان کا پانگی جو پولیا لگ لیا کہ حدیث سنایا لوگوں مانگی گانڈ کو نہیں مسئلہ کی بات ہے بوڑھی والا دیکھو پتا قرآن و حلقہ اس کے اندر اسنو اور انسان پر پورے چلوں سنے دیہڑی دے رات کرے زنا تے مسئلہ کی گل آئی دا سو شروع ہو گیا. مینوں کو پٹھ بولے پھر پٹھ بول کے میں دنیا کا پرو کے کھانا جو گل حدیث کے اندر ہے, جاؤ بخاری شریف نہ پٹو, جاؤ مسلم شریف نہ پٹو, جاؤ بخاری شریعت نہ پٹو, ابن داؤد نہ پٹو, ابن ماجہ نہ پٹو, ترمیزی نہ پٹو, نسائی نہ پٹو. اگر ان کے بچ نہیں لبے منو اسی جگہ کے بچ ریزا ریزا کر کے ٹکاڑو کہ مولوی تو بیوقوف ہے تو گدھو تو کتو خنزیر ہے جس نے یہ گل کہی. قرآن حدیث وغیرہ پہلے نمبر میں گسلی وضو کو پتہ نہیں جتنوں گند ماری بیوی امنو کھلاوے امنو کیا پتہ ہے کتنا گند امنو کھلا رہے جتنوں گند ام کھلا رہا اپنی بیویوں بچوں نو کیا پتہ ہم کیا کرے بیویاں کے نقصان غلطی امی نو نہیں پتہ امنو پتہ تو پھر ہماری بیویاں نو پتہ پہلے نمبر امی نو پتہ. میں اپنا محلہ کے وچ پچھلا رمضان کے وچ ادھر نماز پڑھا تھا تراویح پڑھا تھا ہماری عورت بھی آوے تھی محلہ کی میں ان عورتوں نے ایک دن کیوں تراویح پڑھ کے تم جا کے اپنے گھر سو جاؤ میں کچھ اپنا مردہ نال محلہ کا مردہ کے نال کچھ بات کرنی ہے میں انہوں سنانی تھی کہ بھائی تم یاد دسو کہ جڑا مرد لئی اللہ کی ذات نے تیرے بیماری استعمال پیشاب کے رستے اس کے وچ کس چیز کے نال مرد کو غسل ٹوٹے کس کے چیز کے نال وضو ٹوٹے یا انہوں میں بتانے جی تھی بات جب میں انہوں عورتوں نے میں کٹ کے اپنا گھراں کے وچ پھر انہوں پیچھے مردوں نے اس جگہ وچ سنی جگہ کے وچ بات سنائی اس کو یہ مطلب نکلے ہو کہ مولوی پٹھ بولے کہ مولوی پٹھ بولے پھر میں ایسو سارا نو سنائی سیدھے مرد بھی ہوتے تو عورت بھی ہوتے ساروں نے یہی اتنے بات سنائی جکر سنا رہے لوگوں پھر بھی کیوں بھی اس نے اپنی ماں کی شرما بھی نہیں رکھی شرع کے اندر کی شرم کیوں ماں میری بھی سننے والے لگی اگر اتنا بیوقوف تھوڑا تو میں کہ ماں کے سامنے ایسی بات کرتا ہوں یا قرآن اور حدیث کی بات ہے یا ماں ہوتی ہی ہو بہن ہو سارا کے سامنے کرنی پڑے ایک مار دے مثال مولوی صاحب ایک مار دے اس 4 کے اندر مار دے اس 4 کے اندر ہو رہے تھے پر دو بانی کے سنا سکے چاہے کوئی سنا سکے اگر وہ بھی پھر بیوقوف اس نے پھر بیوقوف کو اللہ کا نبی نو کہ جڑا اس عورت نے یہ گل سنا عورتاں زنا کے اندر کتوں نہیں پتہ چلنا اگر مرد نہیں دسنا جیسے پتہ ہی نہیں لگتا. اچھا دیکھو اس کو مطلب ہے کہ پوٹھ بولے بھی ہم سنا بھی ہم ہسوں گیا پوٹھ کی گل تو ہم روز کر لیو کتنا ہسو گے ماں کے نال زنا بھی کرو کتنا بھی ہسو ہسا کے بچ کہہ سکے کہ نہیں کون نہیں اس لیے نہیں تو میں ایک دعا کے سوچنے اس لیے نہیں تو میں پوٹھ ایک دعا کہتا بھی وہ پوٹھ بولے جس لیے حدیث کی گل آئی بھائی اللہ کا نبی کو ایک عورت آگے پوچھے لگی کہ میرا لائی کہ حکم ہے مینوں خون بند نہیں ہو تو یو اللہ کا نبی کیوں رگ کو خون ہے تینوں اور یہ تو ایسا کام کر گئے جڑا تیرا پچھلا دن جڑا ہے وہی 6 یا 7 دن تیرا حیض کا ہے انہوں تو حیض کا دینا نو اپنا نو نکھیڑ کے رکھ
ان کا بعد جڑو تینوں یا بیماری نہیں جاتی اس کے بعد نہ تیری نواز معاف ہے نہ تیرو روزو معاف ہے نہ تیرا خامند تو جدا رہ سکے. کئی ڈاکٹر ہماری بیوی ہے انہوں مسئلہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی آس بتا رہے مسئلہ پتہ جی بڑا نواز کنیا دسو 10 دن دے اوپر 11ویں دن یا 12ویں دن اگر ہماریاں بیویاں یا ہماریاں بہناں نو یا مایاں نو یا پیاں نو اگر یہ بیماری استعمال ہے اٹھ کے رکھے گی کرو کانو جاوا نہ رہے لاکھوں صحیح نہیں ہوں یہاں ادھر جانو گے کیا پتہ انسان نے اتنے ہر ایک چیز. اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عورت جب تو 2 رکعت میں پہنچ گئی اب جو آپ نے کپڑا رکھا ہوا ہے اس سے بھی اگر باہر یہ بیماری نظر آ گئی تو کپڑا باہر آ گیا تو یا عورت آپ یہ بتا اب یہ مسئلہ ایسا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جبرائیل نے فرمایا ہے اس نے کتوں آئے آرڈر جبرائیل کس کا بلا دے آگے لے گئے اللہ تو پھر اللہ بھی پاگل ہی وہ بھی پوٹھ بولے گا. اللہ کی ذات نے جبرائیل نے فرمایا جبرائیل محمد نے بتایا لگو محمد اس عورت نے دسیا لگو ٹھیک ہے نہیں. اب عورت کو بتا رہا ہے کہ جب آپ 2 رکعت میں پہنچ گئی تو اس کپڑے سے اب تیرا وضو ٹوٹ گیا. اب ایسا کام کر پھر اس کپڑے کو اگر تجھے زیادہ زور ہے تو اس کپڑے کو چھوڑ دے. اب کپڑے کی 2 تہہ کر یا رسول اللہ اگر 2 تہوں سے بھی باہر آ جائے نماز ابھی ادا نہ ہوئی ابھی میں نے سلام نہ پھیری اللہ کے نبی نے فرمایا پھر 3 تہہ کر لیا کر. اللہ کے نبی کے سامنے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں تیسری رکعت میں پہنچ گئی تو تیسری تہہ سے بھی اگر باہر آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایک کپڑے کی 4 تہہ کر کے رکھ لیا کر. جب اس سے باہر آئے گا تب تیرا وضو ٹوٹے گا اس میں جتنا آئے گا اتنا تیرا وضو ٹوٹے گا نہیں تب تک تو 4 رکعت نماز پڑھ سکتی ہے. کرے تھے پتہ نہیں اس نے پتہ ہم نے کسی نے پتہ ہے. اس کا مسئلہ یہ حیض وہ چیز ہے جو مہینے کے بعد آئے گی. حیض 9 سال سے لے کر 55 سال تک آئے گی. حیض کی بیماری عورت کو 9 سال سے بعد بچی کو شروع ہو جائے گی اور وہ 55 سال تک جائے گی. 55 سال سے اوپر اگر حیض کا مطلب آئے گا تو وہ حیض نہیں گنا جائے گا وہ استحاض ہے. 9 سال سے نیچے بچی کو اگر یہ چیز ظاہر ہو گئی تو وہ حیض نہیں ہے وہ استحاض ہے. اب جو یہ چیزیں بھی اسلام میں لکھی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا تھا اس کو. اور جب دوسری عورت نے آگے ایک سوال پوچھا اللہ کے نبی نے فرما دیا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے دوسری 2 بار پھر سوال کیے یا رسول اللہ اب کیا مطلب ہے اس کا. اللہ کے نبی نے پھر اشارے سے فرمایا. اب تیسری دفعہ جب اس عورت نے سوال کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ جا اس کو پرلے سیٹ لے جا اور وہاں اس کو پورا مطلب ہاتھ سے دکھا دے. سمجھ میں آیا بات؟ گوجری میں بتاؤں گا. اللہ کا نبی کے کول ایک عورت گئی اس نے کیوں کہ یا رسول اللہ یا فلانی گل اکن ہوئے. اللہ کا نبی نے کیوں یا اکن ہوئے یا رسول اللہ مینوں نہیں آیا اس گل کو سمجھ نہیں آئی بھی یا اکن ہوئے. اللہ کا نبی نے کیوں یا اکن نہیں ہوئے بھائی جکن میں تینوں دسو اکن نہیں ہوئے. اس نے پھر 3 باری سوال کی یا رسول اللہ مینوں شیل سمجھا. اللہ کے نبی نے کیوں تو غیر عورت ہے میں غیر مرد ہوں تیرو اکن جکن تو بالکل ہی ننگی ہو کے بات پوچھنے لگی اکن میرا کولا دی نہیں پوچھ تو جا حضرت عائشہ اس نو لے کے پرو دے ہاتھ کے نال 10 اکن کر کہ یو کچھ مطلب یو ہاتھ نہ سمجھائے اے تو تھوڑی بھی حد حدیث ہے تھوڑی بھی. اور جڑی بات مردہ نے پوچھی اللہ کا نبی کولا دے تو واستغفر اللہ اگر وہ کہو تو تاں بھی کہنا تو پٹھ یہ بات جب اللہ کا نبی کولا دے دین کی تو پھیل جاوے دین کی تو اسلام کی تو پھیل انہوں سنا تو کوئی نہیں ایک دے انہوں کوئی جڑو سناوے اس نے پٹھ بولنا لوگ دوے اگر یہی بات کسی نے صحیح ہو تو سناوے نہیں تو سناوے کون. مرد کا وضو مہنی سے ٹوٹتا ہے نہ غسل اور وضو ٹوٹ سکتا ہے ندی سے اور مزی سے. اچھا مطلب یہ ہے کہ وضو پھر اس کے علاوہ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جائے گا. 4 چیزیں بدن سے باہر آئے گی اور 4 چیز باہر سے اس کو استعمال ہوگی. اب یہ میں بتاؤں گا کہ 8 چیزوں سے کیسے وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ 8 چیزیں کیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب 4 چیزیں وہ کیا ہے
جو انسان کے بدن سے باہر آئے گی، وہ 4 چیزیں کیا ہے جو باہر سے آگے اس کو محسوس ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ مطلب ہے، اب اس کو میں بتاؤں گا، ذہن سے سنو، یعنی دماغ سے سنو، بار بار بتانے والا کوئی آئے گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ٹٹی اور پیشاب کا نکل جانا وضو ٹوٹ جائے گا، ان دونوں راستوں میں سے کوئی اور چیز نکل جانا وضو ٹوٹ جائے گا، ہوا کا لیک ہونا وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ یہ سب ایک چیز میں آئی، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اس بدن سے کسی زخم سے یا کسی ٹکر سے یا کسی قسم کی چوٹ سے اگر خون نکل جائے تو اگر خون کا قطرہ نکل کر زمین پر چلا گیا یا اپنے مقام سے ہل کر آگے چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، یہ انسان کے اندر سے باہر آنے والی چیز۔ تیسرا نمبر، انسان کے کوئی پھانسی پھوڑا ہو، کوئی زخم ہو، اس میں سے پیپ پاک باہر آ گئی، اگر اس کے بیچ میں رہ جائے تو اگر آدھا kg بھی ہو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس میں ایک قطرہ بھی باہر آ جائے، یا اتنی ہے جس کا 1 یا 1.5 قطرہ ہے یا 2 قطرے ہے، اگر وہ باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، 4 نمبر کی بات یہ ہے، اگر کرے منہ بھر کر اگر کدے انسان کو کا آئے گی، کیا مطلب؟ الٹی آ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب یہ کہا بار کر منہ پر گئی چلے الٹی آوے انسان ہو، پھر وہ الٹی ناسا بھی نکلے، پھر وہ الٹی کو چلے وہ الٹی آوے چلے پتہ نہیں چلتا کہ ہوا لیک نہیں نہ ہو گئی، اس ویلے ہوا بھی لیک ہوئے، ہے نا؟ اس ویلے کوئی چارو نہیں رہتا انسان۔ یہ 4 چیز اندروں باہر انسان کی جاوے تو وضو ٹوٹ بھی ہو۔ 4 چیز باہروں انسان نے استعمال ہونی ہے۔ باہروں ایک یہ چیز ہونی ہے، ٹیک لگا کر سو جانا یا سہارے کے ساتھ سو جانا یا لیٹ کر سو جانا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اتحیات میں بیٹھ گیا یا کھڑا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ سو گیا تو وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اتحیات میں بیٹھ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ زمین پر نہ گرا، تب تک اس کا وضو نہ ٹوٹا، چاہے وہ آدھا گھنٹہ سوتا رہے گا۔ نماز کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اگر سو گیا نماز کی۔ سمجھا۔ ہاں، اگر عورت نماز کی حالات میں سو گئی تو اس کا وضو فاسق ہو گیا۔ مرد کا وضو فاسق نہیں ہوا، عورت کا وضو فاسق ہو گیا، حالانکہ وہ بھی نماز میں سوئی ہے، ابھی وہ بھی نہ زمین پر گری تو مرد بھی نہ گرا، تو مرد جب ہوش میں آیا تو ابھی بیٹھا ہوا تھا تو اس کا وضو فاسق نہیں ہوا۔ عورت کو جب ہوش آئی تو وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کا وضو حدیث نے فرمایا کہ فاسق ہو گیا۔ جو یہ لیٹ کر سو جانا، سہارا لگا کر سو جانا یا ٹیک لگا کر سو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب انسان دیوانہ ہو جائے گا، جس کو یہ پتہ نہیں لگے گا، جیسے انسان کوئی نشہ کی حالات میں ہوتا ہے، ایسے انسان دیوانہ ہو جائے اور اس کو کہیں چیز کا سایہ پڑ جائے اور اس وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش ہو جائے مطلب۔ تیسرا، انسان کسی بیماری کی وجہ سے غش میں چلا جائے گا، جیسے گوجری میں کہتے کالی پہ، تو کچھ دیر کے بعد جب اس کو ہوش آئے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا انسان جو ہے وہ پاگل انسان جو ہے، اب جو دیوانہ ہے اور جو پاگل ہے یہ ایک استعمال میں ہے۔ اب جو انسان نشے کی حالات میں ہے، اس نشے میں اس کو یہ پتہ نہیں، اپنی ماں کو بہن کہہ رہا ہے، اپنی بچی کو ماں کہہ رہا ہے، اب اس جو حالات نشے میں ہے اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ میسج رکھے ہو کیوں رکھی میرا مولوی؟ آپ پتہ چل گیا وضو کن چیزوں سے ٹوٹے گا اور غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ پتہ تو چل گیا۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے کتنے فرض ہیں۔ اگر نماز کا ایک فرض ٹوٹ گیا نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم کو پتہ ہونا چاہیے جیسے نماز کا فرض ٹوٹ گیا، کتنے فرض ہوتے ہیں نماز کے؟ میں نے اس کو مولوی صاحب کو حنیف کو 1000 دفعہ فرما دیا کہ اتنے فرض ہوتے ہیں نماز۔ دس سال سے بتا رہا ہوں۔ تو نماز کے 14 فرض ہوتے ہیں، چاہے 2 رکعت نماز ادا کر، چاہے 3 رکعت ادا کر،
4 رکعت ادا کر، اس میں 14 فرض ہوتے ہیں، وہ اس نماز کے علاوہ ہوتے ہیں، جنہیں وہ رکعت میں نہیں آتے ہیں تو نفل پڑھ، سنت پڑھ، وتر پڑھ، فرض پڑھ، وہ ان میں نہیں ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں 14 فرض نماز۔ 14 فرض ہوا نماز کے اندر 14 فرض، جس کا جو ایک رہ گیا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا یہ ہم کو مطلب ہونا چاہیے کہ 14 فرض نمازیں کیا ہے۔ اب 14 فرض نماز ایسی ہے، 7 نماز کے فرض اندر ہے اور 7 نماز سے باہر ہے۔ اب یہ بتانا پڑیں گے کہ جو نماز سے باہر ہے وہ کیا ہے اور نماز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ نماز کے باہر والے فرض جو ہے، سب سے پہلے انسان کو یہ چاہیے کہ پہلا فرض یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، جن انسان کو غسل میں ہونا، پاک ہونا چاہیے، بدن کپڑے جو ہے پاک ہونا چاہیے۔ بدن کا پاک ہونا ایک فرض، اور کپڑے کا پاک ہونا 2 فرض، سطر کا چھپا ہوا ہونا 3 فرض، جگہ کا پاک ہونا 4 فرض، وقت نماز ہونا 5 فرض، نیت نماز ہونا 6 فرض، منہ کعبہ کی طرف ہونا 7 فرض۔ یہ نماز نیتنے سے پہلے ہی ہونے چاہیے، اس کے بعد نماز آئے گی۔ جب نماز آئے گی اس میں 7 فرض آئیں گے، اگر وہ 7 فرضوں میں سے ایک فرض ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا، رہ گیا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو یہ پیچھے فرض چلے گئے ان میں سے ایک فرض کی کمی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایک کمی ہو گئی کسی چیز کی بھی نہیں ہوگی، اگر چھوٹ گیا تو نماز دہرانا پڑے گی۔ دہرانا کے مطلب دہرانا مطلب دوباری پڑھنی ہوگی۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے 4 رکعت نماز نیتی ہوئی ہے، اس میں نے ایک فرض چھوڑ دیا، رکعت تو پڑھ لی میں نے مگر ان فرضوں میں سے ایک فرض چھوٹ گیا، اب وہ نماز میری قبول نہیں ہوئی، اب میں اس نماز کو دوبارہ نیتنا پڑے گا، پھر سے نیتنا پڑے گا، وہ فرض پورا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اب یہ بات ہے کہ نمبر 2 یہ ہے کہ جو نماز کے اندر 7 فرض ہے ان کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ نماز کے اندر سب سے پہلے جو پہلا فرض ہے وہ تکبیر اولا ہے۔ اتنی رکعت نماز فرض یا سنت یا نفل یا وتر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف جب کہا انسان نے اللہ اکبر، عورتوں کو چاہیے امام اعظم کے قول پر ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، امام شافعی کے قول پر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، اور مردوں کو چاہیے امام اعظم کے قول پر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے۔ اور یہ جو ہاتھ کان تک اٹھانا ہے یا کندھوں تک جنہیں مونڈے تک اٹھانا ہے عورت نے اور مرد نے کان تک اٹھانا ہے، اس کا اٹھانا یہ تکبیر اولا ہے، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا۔ یہ انسان کے لیے نماز میں پہلا فرض ہے، سب سے پہلا فرض نماز کے اندر کو فرض۔ امام اعظم کے قول پر عورت کو چاہیے جب وہ تکبیر اولا کرنے لگے تو اپنے دوٹے شنون برقعے کے اندر سے ہی ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے، اور مرد کو چاہیے ہر حال میں اپنے دوٹے یا چادری یا کوئی اور چیز استعمال ہو تو اس کے باہر سے اٹھائے۔ تو جب یہ تکبیر اولا کہہ چکا انسان، اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ سیدھے کھڑے رہنا ہے۔ نماز میں سیدھے کھڑے رہنا یہ بھی فرض ہے، یہ اللہ کا ایک فرض ہے۔ کئی انسان ایسے ہیں کہ وہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز میں بھی تھوڑا سا جھکا ہوا صحیح لگتا ہے، مگر اپنی کمر کو اپنی گردن کو سیدھا رکھ، سیدھا کھڑا ہونا یہ نماز میں فرض ہے۔ بالکل سیدھے کھڑے ہونا، جیسے رکوع جانا جنو نو جائے حل سیدھے کھڑے ہونا، یہ سیر کو پانی کی ٹاور ہونا۔ نمبر 2، نمبر 3 فرض رکوع کرنا تیسرا فرض ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنا، قرائت کرنا، اس کو کہتے ہیں قرائت کرنا، قرائت کرنا چوتھا فرض ہے، اور سجدے میں جانا 5واں فرض ہے، عطیات میں بیٹھ جانا 6واں فرض ہے، دائیں اور بائیں سلام کو پھیر دینا 7واں فرض ہے۔
اتنا یاد ہونا چاہیے ہر یہ تو ہر آدمی پورا کرتا ہے، مگر ہم کو اس موڑ کا پتہ نہیں ہے کہ کس موڑ سے ہمارا کون سا فرض چھوٹ گیا. مطلب اتنا یاد ہونا چاہیے نا تا نماز اس کی پوری ہوئی. یہ چیزیں یاد کرنے کے لیے قابل ہے. 14 فرض اندر اگر ایک بھی ٹوٹ گیا تو نماز اب پتہ چل گیا کہ 14 فرض نماز ہے نا. 3 روزے فرض ہیں مگر 3 نیتوں کے ساتھ فرض ہے. اگر نیت نہ کی تو روزہ مکمل نہیں ہوگا. ایسے ہی اٹھ کر صبح اور ہاتھ منہ دھوئے اور کھانا پینا شروع کر لیا، تو جب کسی نے پوچھا کیا آپ نے روزہ رکھا؟ ہاں میں نے روزہ رکھا. نیت تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی نہیں نظر آئے گا میں کھا بھی لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں اگر کوئی صبح سے لے کر شام تک میرے ساتھ رہے گا تو میں روزہ رکھوں گا. یہ نیت رکھی جس نے، اس کا روزہ نہیں ہوگا. نیت روزہ کی پہلے ہی ہونی چاہیے. جب انسان کو سرگی کھانا ہے اس وقت روزے کی نیت ہونی چاہیے. اب اس لیے میں سرگی کھا رہا ہوں کہ کل کا آنے والا روزہ، کیونکہ وہ رات ہوتی ہے، آگے دن جو ہے وہ کل کا لکھا گیا. جب یہ رمضان کی راتوں کا جو یہ سرگی کھانا ہے، یہ اللہ کے نبی نے سنت فرمایا ہے کہ پچھلی رات میں سرگی کھایا کرو. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا برکت ہے. چائے پانی کا 1 گھونٹ پیا کرو. تو گجر تو کہاں صبر کریں گے، وہ تو 3 کلو آٹا کھا کر صبر کریں گے. پانی کے 1 گھونٹ پر جائے کھجور پر کہاں صبر کریں گے وہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزوں میں 30 روزے جو رکھنے ہیں وہ 30 نیتوں کے ساتھ رکھے جائیں گے. اب روزے کا ایک مسئلہ اور آ جائے گا. روزے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی امت کو روک دے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت روزوں میں نہ کرے. روزے کی حالت میں روزے کی حالات میں اور رمضان شریف میں 1 مہینہ ان کو روک دے. اللہ پاک نے جب فرمایا، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو فرما دیا، امت نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب ایک اصحابی اتنا طاقتور تھا، اتنا جوان تھا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا. اب اس کا جو دل مچل گیا، اب اس کا جو دل اچھل گیا، اب اس نے روزے کی حالات میں دن میں اپنی بیوی سے صحبت کیا. روزے کی حالت تو اللہ کے نبی کے پاس دوڑتا ہوا گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، اب میں بھول گیا. جب انسان پہلے اپنے نشے میں ہوتا ہے اس وقت کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جب وہ نشے سے اتر جاتا ہے پھر وہ ہر سے ڈر ہے. اللہ کے نبی کے پاس جب وہ گیا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا اور مجھے بچائیے اور اللہ سے مجھے معاف کروائیے. یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے یہ تو برا کام کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بھی یہ چیز منع تھی، تو آپ تو روزہ رکھ کر ہوئے یہ بات کر چکا ہے اپنی بیوی سے، تو یہ بات کرنے کے لائق ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ بات کرو کہ صدقہ خیرات کرو، اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کرو. جہاں تو 60 روزے رکھو مسلسل، جہاں 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا دو پیٹ بھر کر. تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ خود اپنے لیے کھانا تیار نہیں ہوتا ہے، خود اپنے لیے کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے گھر میں، 60 مسکینوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو مسلسل. اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان 30 روزوں سے آوازار ہوں، اب 60 کیسے رکھتا ہوں، ایک کے بدلے 60 کیسے رکھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسے کام کرو، اب صدقہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب صدقہ کرو، اس نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں صدقے کے لیے کوئی چیز شے ہے ہی نہیں. اتنے میں اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کھجور کا 1 ٹوکرا لایا، اللہ کے نبی کو صدقہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص یہ ٹوکرا اٹھا اور ہر مجلس میں نہ ہر اس گاؤں میں ہر گھر میں جا کے اس کو صدقہ کر. اس نے فرمایا یا رسول اللہ جو غریب 1 منٹ نہیں بند کرتا فون ہے. اچھا یہ اللہ کا حکم ہوا کہ یا اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ایسا کام کرو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کرو، جا کر یہ ٹوکرا لے جاؤ اٹھا کر کھجوروں گا اور یہ جا کر صدقہ کرو اور ہر مسکین کو دے دو. اس نے فرمایا یا رسول اللہ میرے سے مسکین بھی ہے کوئی مدینے میں؟ اللہ کے نبی نے اس وقت اللہ کا نبی ہنس پڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص جا اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا، اب یہ صدقہ جاریہ ہو گیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے پاس آئے. جب پورے ماحول دیکھ لیا کہ جو مرد جوان ہے وہ 1 مہینہ صبر نہیں کر سکیں گے، کیوں کہ جوانی کی حالات میں مرد کو صبر کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت طاقتور لوگ تھے.
اتنی طاقت تھی کہ حضرت شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا تھا زمین اور آسمان کو چک کر کمر کو سیدھی کر گیا. کتنی طاقت ہے ہمارے اتنی طاقت. تو اس لیے کہ اللہ پاک نے پھر حکم یہ فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دے اپنی امت کو یہ کہہ دینا رمضان کے مہینوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا رات کے زمانے میں حلال ہے. اس کے بعد آیا یہ حکم. جب اس مرد نے یہ حرکت کی تو اللہ پاک نے پھر فرما دیا, پہلے روکا گیا تھا, اس کے بعد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے رات کے زمانے میں صحبت کرنا حلال ہے. ہاں, اعتکاف میں بیٹھا ہوا مرد, اعتکاف میں بیٹھی ہوئی بیوی, وہ صحبت سے بازار ہے, الگ رہے, ان کے لیے حرام ہے. نہیں تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ جاتا رہے گا, وہ ان پر گناہ بھی ہوگا. اب دعا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک مسئلہ یہ بتانے کے لیے لائق ہے, جب مرد اور بیوی دونوں جوانی میں ہے, رات رمضان کا ہے, رمضان کی راتوں میں صحبت کر چکے ہیں, دونوں بے غسلے ہو چکے ہیں, صبح کا وقت آ گیا, ان کو جاگنی آئی ہے. اب اس وقت جاگ آئی جب جاگ کھانے کا وقت ہے, جب غسل کرنے کا اتنا ٹائم ہے, اب کیا کریں گے؟ سرگی بھی ہانی ہے ان کا غسل کے سمجھے نا ٹائم چھوڑو ہو گیا سر کے. اب یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے سوال ہے کہ اب اگر وہ سرگی کھائیں گے تو بھی سے بے غسلے ہے, تب تک اذان کا وقت آ جائے گا, اذان ہو جائے گی, جب وہ غسل کریں گے تو سرگی رہ جائے گی. اب اس میں جو اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فرمایا وہ کیا حکم ہے؟ یا رسول اللہ کہہ دے اپنے امت کو کہ اس وقت اگر اتنی تنگی میں جاگ آ جائے تو اس وقت یہ پرواہ نہ کرنا کہ ہم غسل کریں, اس وقت اپنے ہاتھ اور منہ کو دو اور اس کے بعد اپنے رزق کو استعمال کرو, رزق کا استعمال کرنے کے بعد غسل کرو, اس کے بعد میت کو ادا کر لو. مطلب اس کے بعد غسل کرنا, اس کے بعد اپنا غسل کرو, اس کے بعد نماز کے لیے دوڑ پڑو اس وقت میں. نہیں تو جو یہ سرگی پکانا ہے یہ بے غسلی نے سرگی پکانا حرام ہے. مطلب یہ مجبوری حالت اگر لوگ مجبوری نا, بے غسلہ جو مرد ہے اس نے رزق کھانا حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے. اگر بے غسلہ کی حالت پہ برتن ہاتھ لانا بھی ٹھیک نہیں, سکو برتن ہے کپڑوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ اب میں اور میرا حضرت محمد مصطفیٰ میرا خامن تھا, اللہ کا نبی تھا, پیارا رسول تھا, جب میں اور وہ دونوں ایک بستر پر تھے, اب ایک رات کا ایسا زمانہ آیا, مجھے حیض آیا, میں وہاں سے کھڑی ہو گئی, بستر کو چھوڑ بیٹھی, اللہ کے نبی سے الگ ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ آپ کو کیا ہوا, حیض آ گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا حضرت عائشہ حیض آ گئی ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمایا یا رسول اللہ مجھے حیض آ گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا, آپ نے آپ کو سنبھال کر میرے پاس سو جا. مطلب کا پتہ چلا اپنا شام مطلب اپنا سنبھال کے مڑ کے سو جا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوں اور ایک رات میرے پاس آئے اللہ کے نبی اور میں اس بستر پر لیٹے ہوئے تھے, مجھے رات کے زمانے میں حیض آیا. اب میں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی, اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ کیا آپ کو حیض آ گیا؟ یا رسول اللہ جی ہاں مجھے حیض آ گیا. تو پھر کیا ہوا, الگ کیوں ہوئی؟ یا رسول اللہ میں آپ سے ڈر گئی, یا رسول اللہ میں آپ سے ڈر گئی اس لیے میں الگ ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے آپ کو سنبھال کر میرے پاس سو جا. اللہ کے نبی نے. اب حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اور محمد مصطفیٰ دونوں رات کے زمانے میں صحبت ہوئی اور صبح کے وقت دونوں ایک برتن میں لے کر غسل کیا پانی سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد اصحابیوں نے پوچھا یا حضرت عائشہ اب یہ بتا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے وہاں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اپنی کمر کو باندھ لیتا تھا, جتن گوجری بولی میں کہہ رہا لک باندھ لیا, لک باندھ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک وقت ایک زمانے میں حیض ہو گئی, میرے گھر میں دوسرا کپڑا ہے ہی نہیں, وہ حیض والے کپڑے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حیض والے کپڑے ہیں, اب ان کو میں دھو کر صاف کر کے پاک کروں گی, اس کے بعد میں انہوں میں نماز پڑھ سکوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں. ہن میں نے دسو کہ یہ گل چلے بھی جیسے اگر یہ گالتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک وقت ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے, میں اس وقت حیض میں تھی اور اللہ کے نبی باہر سے آئے, وہ کہیں سے دور سے آئے, وہ کہیں صبر سے آئے, اس کو پیاس لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ مجھے آپ پلا دو. آپ کا کیا مطلب؟
پانی پلا دو، اب مجھے پانی پلا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ حضرت عائشہ نے کہا پانی تو ہے مگر اس برتن میں تھوڑا سا پانی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھ جا، میں پانی کو لاؤں گی، دوسرا پانی لاؤں گی، یہ پانی آپ کے لائق کا نہیں ہے، اب یہ میں پی چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے پی لیا تو جو اس سے بچ گیا، جو بچ گیا پانی وہ مجھے دے دے، میں اس کو پی لوں گا، میں نوش کروں گا اس کو۔ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں حیض میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہے؟ حیض کوئی نسی چیز ہے مگر حیض جو ہے وہ ناف سے نیچے کی چیز ہے، ناف سے اوپر آپ تو پاک ہے۔ ناپ دینے مطلب حیض کے اندر ہو رہے تھے کہیں کہیں لوگ، میں یا کہتا بھی سنیا کہ اس حالت میں روٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے جب پانی مانگا اور میں ڈر گئی، اس وقت میں اس برتن کو اٹھایا، اب جہاں سے میں نے برتن کو منہ لگایا ہوا تھا وہاں سے میں نے فرمایا یا رسول اللہ اب اس طرف سے نہیں لگانا منہ، اپنا منہ دوسری طرف سے لگانا، کیونکہ میں حیض میں ہوں اور میں اس طرف سے پانی کو نوش کیا، اب دوسری طرف سے کر۔ اللہ کے نبی نے اس سائڈ سے کیا جہاں سے میں نے کیا تھا، تو منہ لاگے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ہمارے کو کہتے کہ ہمارے کو اگر عورت بھی عورت نے یا میرے جھوٹ رہی ہیں یا سو تھالی بنی آ رہی ہے بالکل شنو کہ اس کے ہوتے نہیں ہاتھی ہوتا میں نہیں ہاتھ اس میں نہیں ہاتھ ہوتا شنو کیوں وہ مولوی صاحب کی سنائے مولوی صاحب یہ ایک گلاس سے ایک جگہ سے پانی اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ رہتے ہیں ایک گلاس سے منہ لگ جی تو پانی پیو، پہلے بیوی نے فرمایا کہ میں پانی پیو میں حیض اندر حیض بچا اگر تو میں تو نہیں پانی پی تو دوسرا پاس ہے پی نبی نے کہو پھر کی اگر اتوں ہوتے ہیں تو حیض اندر پھر کہیں تو پانی پیو پھر کی نبی نے اتوں منہ لا کے پانی پی۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگوں کی ایک مجلس آئی، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ جو ہماری بیوی کو حیض آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت سورت بقر میں ایک آیت نازل ہوئی جو قرآن میں آتی ہے، سورت بقر میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا، اس نے قرآن کی آیت نازل کی، اس میں یہ فرمایا یا رسول اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے محمد مصطفیٰ کہہ دے ایمان والوں کو کہ یہ جو حیض ہے یہ نجس ہے، اس میں صحبت کرنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، قرآن پڑھنا حرام ہے، قرآن چھونا حرام ہے، مسجد میں جانا حرام ہے، کعبے کا طواف کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اور حضرت عائشہ دونوں ایک وقت کے زمانے میں جب ہم حج کرنے کے لیے چلے گئے تو وہاں پہ جب مکے میں پہنچ گئے تو مکے میں ایک مقام تھا، وہاں پہ ہم رات کے وقت ٹھہر گئے، وہاں سے جب ہم چلے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے جا کر طواف کیا، وہاں سے ہم واپس وہاں پہ ہم پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ وہاں پہ رات کے زمانے میں میرے پاس آ گئی، حضرت عائشہ نے فرمایا وہ رو رہی ہے میرے پاس آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، اس چیز نے رلا دیا اور کیوں اٹھ کھڑی ہوئی اور کیوں پریشان ہوئی؟ اللہ کے نبی کے پاس حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ میں تو حیض میں ہو گئی ہوں، میں تو حج کرنے کے لیے آئی تھی، طواف کرنے کے لیے آئی تھی، اتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کعبے کا طواف نہیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور مسجد حرم میں نہیں جا سکتی ہے، باقی سب کام کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایک زمانے میں جب وہاں سے ہم واپس دور ہوئے تو وہاں سے ہم گھر کو چلنے لگے، حضرت عائشہ حیض میں تھی تو وہاں سے جب ہم گھر کو چلنے لگے تو تھوڑے اوپر مکان میں گئے تو وہاں پہ حضرت عائشہ کا حیض بند ہوا، حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ میرا حیض بند ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غسل کرو، وہاں پہ حضرت عائشہ نے غسل کیا، آج اس جگہ میں ایک مسجد پڑی ہے وہ حضرت عائشہ کی مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہی حضرت عائشہ ہے، وہاں پہ کہیں حاجی جا کر غسل بھی کرتے، وہاں پہ غسل خانہ بھی بنا ہوا ہے، حضرت عائشہ نے وہاں پہ غسل کیا، اللہ کے نبی کو فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاتی دفعہ آپ نے الوداع طواف کیا ہے، میں نے الوداع طواف نہیں کیا، آپ میرے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ترس کھایا، حضرت عائشہ کو فرمایا تو اور تیرا بھائی چلا جا، دونوں سکا بھائی اور تو چلا جا اور جا کر کعبہ کا طواف کرو، ہم یہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور الوداع طواف کر کے یہاں پہ آ جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا حضرت محمد مصطفیٰ اور مجھے حیض آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اٹھ کر میرے لیے کھانا تیار کرو، میں وہاں سے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے حیض ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا حیض ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ کیا آپ تو پورا بدن نجس میں نہیں ہے، آپ ناف سے لے کر گٹو تک آپ کا بدن نجس میں ہے، اس کے بعد جو تیرا بدن ہے
تو قرآن کا ذکر منہ میں کر سکتی ہے, تو قرآن اللہ کا ذکر منہ میں کر سکتی ہے, تو اللہ کا شکر زبان میں کر سکتی ہے. میں اگر دعا کروں گا تو آمین کر سکتی ہے. میں عرفات میں جاؤں گا تو وہاں میں بھی جا سکتی ہے. عرفات میں بیٹھنا عورت کو حیض کے زمانے میں جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا تو میں نے اس کو کہا کہ کھانا تیار کر. حضرت عائشہ نے کھانا تیار کیا, اللہ کے نبی نے نوش فرما لیا. جب اس کا جھوٹ بھی نوش فرما لیا, اس کے ہاتھوں کا کھانا بھی نوش فرما لیا, اس کے بستر پر بھی لیٹ گئے. اب یہ بتا, جو یہ غیروں والی بات ہمارے گجروں میں ہے, یہ کہاں سے آئی؟ اب دوسرا مسئلہ ہے, 2 عید ہوتی ہے, چھوٹی عید ہے, اس کے بعد بڑی عید آئے گی. ان دونوں میں 71 دن کا فرق ہوتا ہے. کتنے دن کا؟ 71 کا. 70 اور 71 دن کا فرق ہوتا ہے. ان 71 دنوں یا 70 دنوں میں یہ عید آئے گی. ان 70 دنوں میں لوگ مسلمان جو تھے, ہمارے جو ہندوستان کے لوگ تھے, جو پہلے جاہل لوگ تھے, جو ہمارے لوگ تھے, جو گجر لوگ تھے, وہ نکاح نہیں کرتے تھے, شادیاں نہیں کرتے تھے. دونوں عیدوں کے سینٹر میں نکاح نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں اور حضرت عائشہ اتنے دونوں اللہ کے پیارے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, میرا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ نکی عید کے بعد بڑی کے اندر ہوا. اس کے کہہ رہا ہے تمہارے جوان ہے تو گزر رہا کہ دو ہی تائیں سینٹر میں نکاح نہیں کرنا ہے, اس کے اولاد کاٹو دیکھا اپنا عذر بنا کے گھیرا نہ رکھا. آج سامن کی 30 تاریخ ہے اور اگست کی 14 تاریخ ہے. آج سے پہلے مجھے 4 دن میں اتنا ایک فون آیا ایک جگہ سے. اس نے کہا کہ یہ بتا, وہ راج گڑھ سے فون آیا. اس نے بتایا کہ مولوی صاحب ایک بات بتا, ایک سوال کرتا ہوں, دونوں عیدوں کے سیٹر میں نکاح مسلمانوں کے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت عائشہ کا ہو گیا تھا, تو اس سے بڑھ کر پتہ نہیں کون مسلمان آ گیا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, یہ ثبوت ہے؟ میں نے کہا ہاں ثبوت ہے. اس لیے ہم کو گمراہی میں جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ گمراہی سے نکلنے کی کوشش کرو. اتنی چیزیں آپ کو کوئی بتا نہیں سکے گا, نہ آپ کو کوئی کہہ سکے گا. ہاں کل جو آپ کا مذاق چلے گا, جو ان باتوں کو سن کر مذاق چلے گا, وہاں پہ مجھے کہہ دے کہ یہ پٹ بولنے والا. دیکھو مولوی صاحب نے جو بات بھی کی وضو کی, غسل کی, نماز جو فرضیں کی, جہاں کوئی بھی کی, قرآن و حدیث کی بات وہ چکر ہو کہ مولوی صاحب نے اور سنا, اس نے کیوں سنائی؟ اللہ وہ حکم ہے, قرآن کے اندر حکم ہے, حدیث کے اندر حکم ہے کہ جس کے پلے دین ہے اس کی دعوت دے دنیا نے. اگر یہ ایک ہمارے اندر ہی رہ جاؤ, جس کو پتہ ہو ہمارے اندر ہی رہے گا, تو اس کی پوچھ قیامت کے دنوں سے بندہ نہ, اور اس نے اپنا عمل پورا کر دیا, اللہ پاک اللہ تے بری ہو اگے ہم نے جڑا سنیا اگر اس کے اوپر ہم عمل کرانا ٹھیک ہے, نہیں تو ہمارا اولا قیامت کی دنیا پوچھ ہونے کی فلانا بندو حدیث و قرآن کی بات سنا رہے ہو, تم نے سن کے اس کے اوپر عمل نہیں کیو. اہل کنی قیمتی بات کی کہ وضو کا فرضاں لئی, غسل کا فرضاں لئی, اور غسل کا وضو جب وضو کس چیز نہ ٹوٹے, کس چیز نہ کیو جاوے, نماز کے اندر نماز کس چیز نہ ٹوٹے, ان چیزاں کو ہم نے اگر دھیان نہیں ہو مارا بولا تو ہونے پوچھو گے تو بندہ جنا بھی ستا. یہ جرگیر مولوی ہے بڑے تیز. شیر پیچھے جا کے مڑے اگر اس کی ہم مذاق بنا لیا نا, اس کی پوچھے جا اس کی پوچھو نکال کے ہمیں دیں. ہم اگر مذاق بنانا اس میں کوئی نقصان نہیں, اس کو حاج جو میں جنوں فرشتہ دیکھ لی جیسے لفاظ کرتے